नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सामीन मोहतरम, बरादर अज़ीज़, प्रोफेसर जावेद साहब, एक वाक़या जो हारून रशीद के हवाले से हमें तारीख़ में मिलता है वो इस तरह से है कि एक दफ़ा हारून रशीद ने अपने वज़ीर फ़ज़ल बरमक्की से कहा कि आज मुझे किसी दरवेश की मुलाकात के लिए ले जाओ। तो फ़ज़ल बरमक्की जो थे वो ख़लीफ़ा हारून रशीद को हज़रत फ़ुज़ैल बिन अय्याज़ रहमतुल्लाह ताला अलैह के पास ले गए। हज़रत फ़ुज़ैल बिन अय्याज़ रहमतुल्लाह ताला अलैह बहुत बड़े अल्लाह के वली हैं और ज़ीनतुल औताद हैं, और इनका ज़िक्र हुज़ूर सैयदी ने कश्फ़ुल महजूब में भी किया है। हज़रत फ़ुज़ैल बिन अय्याज़ रहमतुल्लाह ताला अलैह के जब वो हुजरा पे पहुँचे और दरवाज़ा खटखटाया तो आपने अंदर से जब पूछा कि कौन, तो आवाज़ आई कि हारून रशीद। तो हज़रत फ़ुज़ैल बिन अय्याज़ रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फ़ौरन चिराग बुझा दिया और कमरे के एक कोने में छुप कर बैठ गए। तो हारून रशीद जैसे ही आगे बढ़ा तो अंधेरा होने की वजह से उसने हाथों से टटोलना शुरू कर दिया, और हज़रत फ़ुज़ैल बिन अय्याज़ रहमतुल्लाह ताला अलैह ने कोई ऐसी आवाज़ या किसी किस्म की इस तरह की हरकत ना की जिससे उसको पता चले कि आप कहाँ तशरीफ़ फरमा हैं। खैर वो आपको ढूंढता और टटोलता हुआ जब आपके पास पहुँचा तो आपने फ़ौरन उसके हाथ को मज़बूती से पकड़ लिया और उसके हाथ की नरमी को महसूस करते हुए फरमाया कि ये हाथ इतना नरम व नाजुक है, क्या ये जहन्नम की आग बर्दाश्त कर लेगा। तो जब ये कहा तो हारून रशीद के जिस्म पर लर्ज़ा तारी हो गया और आँखों में आंसू आ गए। तो हारून रशीद की थोड़ी देर ये कैफियत रही और फिर वो दस्त बस्ता अर्ज़ बर्दाश्त हुआ कि ए अल्लाह ताला के दोस्त, ए अल्लाह के वली, मैं ये चाहता हूँ कि आप मुझे कोई नसीहत करें, मैं क्या करूँ। तो हज़रत फ़ुज़ैल बिन अय्याज़ रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इरशाद फरमाया कि हारून रशीद, एक दफ़ा हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब मनसब खिलाफत संभाला तो ये बड़ा शोरश का दौर था और बनु उमैया की यलगार का दौर था। तो आपने जब इनाने हुकूमत संभाला तो आपने बनु उमैया के हुक्मरानों के बरखिलाफ़ उलमा व मशाइख और बड़े बड़े सूफिया को बुलाया और हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उनके सामने यही मसला रखा कि मुझे क्या करना चाहिए। मुझ पर ये गिरां जो बार है और ये इतनी बड़ी ज़िम्मेदारी मुसलमानों की डाल दी गई है, तो मैं क्या करूं। अगर इसको छोड़ दूं तो डर लगता है कि अल्लाह कहीं ये सवाल ना करे कि तुम्हें मुसलमानों का अमीर बना दिया गया था, मौका दिया था कुछ अच्छा करने का, वो जो गलत हुआ था उसको दुरुस्त करने का, तो तुमने क्यों मौका ज़ाया किया। और जब इस बारे गिरां को देखता हूँ तो फिर दिल कांपता है, तो क्या करना चाहिए। तो उस दौर के एक बहुत बड़े जो वली अल्लाह थे उन्होंने हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से इरशाद फरमाया कि आप इस तरह करें कि आपकी ममलकत में जितने भी लोग ज़ईफ़ हैं उनको ऐसे ही समझें जैसे वो आपके बाप हैं, अपने बाप की तरह समझें, और जो लोग आपके हम उम्र हैं उनके साथ ऐसा ही सलूक करें जैसा आप अपने भाइयों के साथ करते हैं, और जो कम उम्र हैं उनको अपने बेटों की तरह ख्याल करें। तो जब आप ऐसा हुस्न सलूक करेंगे तो फिर उम्मीद है कि आप अल्लाह के मुआख़ज़े से बच जाएंगे। तो हज़रत फ़ुज़ैल बिन अय्याज़ रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इरशाद फरमाया कि हारून रशीद, मैं भी तुम्हें यही नसीहत करता हूँ। इस पर हारून रशीद ने थोड़ी देर के बाद फिर अर्ज़ किया कि हुज़ूर मुझे कोई और नसीहत करें। तो हज़रत फ़ुज़ैल बिन अय्याज़ रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इरशाद फरमाया कि मैं तुम्हें क्या नसीहत करूं। तुमने
جو عہدہ و منصب قبول کیا ہے یہ انتہائی خطرناک اور فتنوں اور حوادث کی جگہ ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا ایک دفعہ سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ السلام سے اس خواہش کا اظہار کیا کہ یا نبی اللہ مجھے کسی علاقے کا حکمران بنا دیں، کسی علاقے کی حاکمیت دے دیں۔ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے میرے چچا جان یہ بہت ہی خطرناک بات ہے، یہ ہلاکت کی بات ہے۔ میں آپ کو آپ کے نفس کا حکمران بناتا ہوں، آپ اپنے نفس کی نگرانی کریں اور کسی علاقے کی حکومت کا خیال دل سے نکال دیں، کیونکہ بڑے بڑے بادشاہوں کو اس روز اللہ کے حضور حاضر کیا جائے گا اور ان کو جواب دینا پڑے گا، تو میں نہیں یہ چاہتا آپ پر ایسا بوجھ ڈالوں۔ تو جب یہ نصیحت کی تو ہارون الرشید زاروں کی طرح رونے لگ پڑا۔ وہ سمجھ گیا کہ حضرت فضیل بن عیاض نے کیا بات سمجھائی ہے، کیونکہ ہارون الرشید بھی بنو عباس کا بادشاہ تھا اور یہ بنو عباس حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہی اولاد میں سے تھے۔ تو جب ان کے جد امجد کو حضور نے حاکمیت نہیں دی، کسی بھی علاقے کا حکمران یا گورنر بنانا پسند نہیں کیا، تو اس نصیحت سے ہارون الرشید سمجھ گیا کہ دراصل حضرت فضیل بن عیاض ہمیں کیا سمجھا رہے ہیں کہ ہم نے عنان حکومت سنبھال کے کیا کر لیا ہے، اپنے ساتھ خود کو بھی ہلاکت میں ڈال دیا اور اپنے آنے والی اولادوں کو بھی ہلاکت میں ڈال دیا۔ تو جب اس نے زاروں کی طرح رونا شروع کر دیا تو جو ہارون الرشید کا خلیفہ تھا فضل برمکی، اس نے ذرا سخت لہجے میں حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے ارشاد فرمایا، کہنے لگا کہ آپ بہت سختی کر رہے ہیں، اتنی سختی نہ کیجیے، آپ دیکھ نہیں رہے خلیفۃ المسلمین کا کیا حال ہو رہا ہے۔ تو اس پر حضرت فضیل بن عیاض جو اب تک بڑی نرمی اور شائستگی سے گفتگو کر رہے تھے، آپ جلال میں آ گئے اور آپ نے بڑے جلال کے انداز میں کہا کہ دراصل میں بادشاہ کے لیے ہلاکت کا باعث نہیں ہوں، بلکہ اے حامان تم جیسے لوگ بادشاہوں کی ہلاکت کا باعث بنتے ہیں، تم جیسے لوگوں کی وجہ سے بادشاہ ہلاکت کے گڑھے میں گرتے ہیں۔ اور آپ نے جو اس کو حامان کہا تو یہ اس میں بڑی حکمت تھی کہ حامان جو تھا وہ فرعون کا بڑا خاص معتمد خاص تھا۔ تو آپ نے دراصل فضل برمکی کو بھی نصیحت کی کہ تم جیسے خوش آمدی لوگ ہی بادشاہوں کو مرواتے ہیں اور ان سے غلط سلط فیصلے کرواتے ہیں، تو اس لیے اپنے آپ کو درست کرو۔ جب یہ بات سنی تو ہارون الرشید نے فوراً جلال سے فضل برمکی کو کہا کہ تم خاموش ہو جاؤ اور ہرگز شیخ سے اس حوالے سے گفتگو نہ کرو۔ پھر اس کے بعد ہارون الرشید نے دست بستہ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے عرض کیا کہ یا حضرت اگر آپ کا کچھ قرضہ ہے تو مجھے حکم کیجئے میں ادا کر دوں۔ تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ ہارون الرشید افسوس میری نصیحت کا تم پر ذرا بھی اثر نہیں ہوا، تم مال دنیا دے کر مجھے ہلاکت میں ڈالنا چاہتے ہو، میں اتنی آسانیوں میں اور عافیتوں میں ہوں تو تم دنیا کا مال دے کر مجھ پر بہت بڑا بوجھ ڈالنا چاہتے ہو، تمہیں میری نصیحتوں کی کوئی سمجھ نہیں آئی۔ اس کے بعد ہارون الرشید نے کہا نہیں، میرا عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ نے اگر کسی سے قرض وغیرہ لیا ہو تو وہ ادا کر دوں۔ تو آپ نے کہا کہ اللہ کی مجھ پر رحمت یہ ہے کہ جو بندوں کا قرض ہے اس نے مجھے وہ اٹھانے کی وہ ہاتھ ہی کاٹ دیا جس سے میں بندوں کے آگے ہاتھ پھیلاؤں، اور ہاں اللہ کا مجھ پر قرض ہے تو کیا اللہ کا قرض ادا کر سکتے ہو میری طرف سے؟ یہ کہنا تھا کہ ہارون الرشید کی ایک دفعہ پھر ہچکی بن گئی اور وہ روتا رہا، اور پھر حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے قدموں میں گر کر عرض کرنے لگا کہ حضور اور کچھ نہ سہی، بس آپ اتنا کریں کہ مجھے اپنا دیدار کروا دیں، اندھیرے میں آپ کو دیکھ نہیں پا رہا۔ تو اس پر حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ ہارون الرشید افسوس تم میری نصیحتوں کو اب تک نہیں سمجھ سکے،
میرے دیدار سے تجھے کیا حاصل ہوگا، اپنے دل کو روشن کرو، اور میں تمہاری زندگی میں روشنی دیکھنا چاہتا ہوں۔ میرے اس حجرے میں چراغ کی روشنی سے میرا دیدار کر کے تجھے کیا حاصل ہوگا، تم اپنی آخرت کی روشنی کی فکر کرو اور اب چلے جاؤ۔ تو یہ کہہ کر حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے وقت کے اس بادشاہ کو رخصت کر دیا جس کی حکومت عرب سے لے کر آج کے ایران اور آج کی جو شمالی وسطی ایشیائی ریاستیں ہیں یہ، اور ہمارا جو بلوچستان کا علاقہ ہے یہ، اور یہ سارا جو خراسان کا علاقہ یہ، اور اس میں افریقہ اور مصر اور دنیا کے بہت سے ملک اس کی سلطنت میں شامل تھے۔ تو اولیاء اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے اور حق بات کہنے میں ذرا بھی ہچکچاتے نہیں ہیں، اور وہ بادشاہ بھی ہمارے آج کل کے بادشاہوں سے بہت بہتر تھے، جو درویشوں کے پاس جاتے تھے اور اچھی نصیحتوں سے اپنے دامن بھر کے لاتے تھے، جس سے ان کے طرز حکمرانی میں بہتریاں آتی تھی۔ یہی وجہ ہے اس دور کا مسلمان پوری دنیا پر چھایا ہوا تھا، اور اس دور کے مسلمانوں کا نام سن کر کافروں کی ٹانگیں کانپتی تھیں، اور آج کے دور کا حکمران خود بھی بھیک مانگ رہا ہے اور پوری قوم کو بھی بھکاری بنا رہا ہے۔ اللہ تعالی ہماری عوام کو اور ہمارے حکمرانوں کو، ہم سب کو اہل اللہ کی صحبت نصیب فرمائے اور اہل اللہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ والسلام۔